يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اسوہ حسنہ، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعظیم کے بارے میں ہمیں کون سی باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، کتاب الانبیاء حدیث رقم 3445، اور اسی طرح مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 اور سنن دارمی میں روایت ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے امتیوں مجھے حد سے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو محض اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں اور اسی کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ کہو اور مجھے اس کا رسول کہو، یعنی مجھے حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا، الوہیت کے درجے پر اس کو بٹھا دیا تھا۔ یعنی حق تعالیٰ نے مجھے جن خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے وہ سب بندہ اور رسول کے کہہ دینے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ بشر کے لیے رسالت سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہوگا، سارے مراتب اس سے نیچے ہے، مگر بشر رسول بن کر بھی بشر ہی رہتا ہے، بندہ ہونا ہی اس کے لیے سبب فخر ہے۔ نبی بن کر بشر میں الوہی شان نہیں آ جاتی اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں مل جاتا، بشر کو بشریت ہی کے مقام پر رکھو۔ عیسائیوں کی طرح نہ بنو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے نکال کر الوہیت میں کے درجے پر پہنچا دیا تھا، جس سے یہ لوگ کافر اور مشرک بن گئے اور اللہ تعالیٰ کا قہر و عتاب ان پر نازل ہوا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے امت کو یہ ترغیب دی، اپنے امت سے یہ فرمایا کہ عیسائیوں کی طرح چال نہ چلنا، میری تعریف میں حد سے نہ بڑھ جانا، اللہ نہ کرے کہ مردود بارگاہ الہی ہو جاؤں۔ لیکن ہزارہا افسوس اس امت کے بے ادبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہ مانا اور عیسائیوں کی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ اس وجہ سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روپ میں ظاہر ہوا، وہ ایک طرح سے انسان ہے اور ایک طرح سے رب ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب بھی مانتے تھے، اللہ کا بیٹا بھی مانتے تھے۔ بعض گستاخوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بعینی ہی اسی طرح عقیدہ رکھا، یعنی پیغمبروں کے روپ میں ہر زمانے میں رب آ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں رب پیغمبروں کے روپ میں آتا ہے اور آخر میں عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ میں رب اترا اور تمام جہانوں کا، پوری انسانیت کا بادشاہ بن بیٹھا۔ کسی اور نے کہا اے اللہ کے رسول آپ حادث بھی ہے، قدیم بھی، ممکن بھی ہے اور واجب بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی شرکیہ کلمات بولے جاتے ہیں جو نہ آسمان سے اٹھ سکے اور نہ زمین سے، اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھ دے، آمین۔ بلکہ بعض کذابوں نے ایک حدیث تراش کر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی کہ آپ نے فرمایا انا احمد بلا میم، میں بلا میم کا احمد ہوں، یعنی میں احد ہوں میم کے بغیر، احد۔ اسی طرح لوگوں نے ایک لمبی چوڑی عربی عبارت کا نام خطبۃ الافتخار رکھا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یا رب حق کا بول بالا اور جھوٹوں کا مکالا ہو، آمین۔ جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں جہان کا اختیار ہے، اگر کوئی ان کو مان کر ان سے التجا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں رہتی، گناہ کے باوجود وہ مومن رہتا ہے، اور اس میں حق حلال و حرام میں اگر وہ تمیز نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔
وہ اللہ تعالیٰ کا سانڈ بن جاتا ہے، جو چاہے کرے۔ آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے اور اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے۔ جاہل مسلمان بعینہ ہی یہی عقیدہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں۔ بس یہ کہہ دینا کہ میں عاشق رسول ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، باقی کوئی عمل نہ ہو، نماز نہ ہو، زکوٰۃ نہ ہو، صدقہ و خیرات نہ ہو، تو اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کے رسول کو اپنے لیے سفارش بناتا ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے، اور یہی پر بس نہیں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ اپنے اماموں کے بارے میں ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ اپنے شیوخ کے بارے میں ہے، اپنے پیروں کے بارے میں ہے۔ اس وجہ سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کتاب الادب حدیث رقم 4592 اور مسند احمد میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 25 ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر کے وفد کے ہمراہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سید اللہ ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ ہم میں سے افضل ہے اور بڑے ہیں اور زیادہ سخی ہے۔ فرمایا ہاں، یہ ساری باتیں یا بعض باتیں کہہ سکتے ہو، کہ شیطان تم کو گستاخ نہ بنا دے۔ یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، اس کی انسان ہی کسی تعریف کرو، بلکہ اس میں بھی کمی کرو، منہ زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو، کہیں شان الوہیت میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرامین کے موجود ہوتے ہوئے بھی آج کل لوگ اتنے بے ادب، اتنے گستاخی والا معاملہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر موحدین لوگوں کو، وہ لوگ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے تابعدار ہیں، انہیں گستاخانہ القابات سے نوازتے ہیں۔ تو اصل گستاخی یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے مقام سے اونچا کر دینا اور الوہیت کے مقام پر پہنچا دینا، جیسا کہ عیسائیوں نے کہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اپنے تعلیمات جس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دی، اسی پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔